السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ دمشق، جہاں اس میں روایت حدیث پر بحث کی گئی ہے، وہاں علوم حدیث پر بہت زیادہ بحوث اس مبارک کتاب میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ معاملہ آسان فرما دے۔ ہم انشاءاللہ العزیز مکمل تاریخ دمشق سے علوم حدیث کی بحوث کو مستقل کتابی شکل میں لائیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس پہلی جلد ہے تاریخ دمشق کی۔ یہ ہم اپنے طلبہ و طالبات کو سمجھانے کے لیے، اہمیت دلانے کے لیے کہ اس مبارک کتاب میں کس قدر زیادہ علوم حدیث کی بحوث ہیں، چند ایک مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 میں صحیح حدیث کی تعریف پر بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 235 میں ایک سند پر دراسہ کرتے ہوئے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح 180 صفحہ نمبر پر مختلف احادیث کو مختلف سندوں سے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں الفاظہم سوا، کہ ان تمام مرویات کے الفاظ ایک دوسرے کے برابر ہیں، نہ کہ متضاد ہیں۔ اگر ایک حدیث کی مختلف سندیں ہیں اور ان سندوں کا آپس میں اختلاف ہے تو اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 ہے۔ کون سا متن منکر ہے اور کون سا محفوظ ہے، یہ بھی اصول حدیث کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ محفوظ کی مثال دیکھیں تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219، اور منکر کی مثال دیکھنے کے لیے تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 222 ہے۔ اس طرح اور بھی بہت زیادہ مقامات ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث 2 صحابہ سے ہے، 2 مسانید سے ہے، تو اس کا بھی فرق واضح کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس کی مسند سے مروی ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کو جس طرح حدیث ملی، جس طرح سند ملی، اگرچہ اس میں کوئی غلطی ہی کیوں نہ ہو، تصحیف ہی کیوں نہ ہو، راوی سے غلطی کیوں نہ ہو گئی ہو، امام ابن عساکر رحمہ اللہ پہلے اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں اور بعد میں بیان کرنے کے بعد اشارہ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ درست بات اس طرح ہے، فلاں کو تصحیف ہوئی ہے، اصل نام یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بھی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ لکھا ہے صفحہ نمبر 247 جلد نمبر 1 میں وَالصَّوَابُ ابن ناشر الکنانی۔ اسی طرح سند کے اندر اگر کسی راوی کی زیادتی ہو جائے تو وہاں وضاحت فرما دیتے ہیں تاریخ دمشق میں کہ اس سند کے اندر فلاں راوی کا آنا یہ زیادتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ اگر سند سے کوئی راوی کسی راوی کو گرا دے تو اس کی بھی وضاحت بسا اوقات کرتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ اللہ اکبر۔ اس راوی کی کون کون مطابقت کر رہا ہے، تو اس پر بھی امام ابن عساکر رحمہ اللہ بہت زور دیتے ہیں۔ مثلا لکھتے ہیں تابعہما جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے، اسی طرح 204، اسی طرح 239۔
اگر کوئی سند مرسل ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 393، صفحہ نمبر 173، صفحہ نمبر 237، جلد نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی راوی منفرد ہے تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ تفرد بہ فلاں، اس کی مثال صفحہ نمبر 370 میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راویوں کے حوالہ سے قواعد بہت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، چونکہ جرح و تعدیل کا فن یہ ہے ہی قواعد پر مبنی، ایک ایک راوی کے الگ الگ قواعد ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں علی بن زید بن جدعان رحمہ اللہ کے متعلق امام ابن عساکر نے قاعدہ لکھا ہے جرح و تعدیل کا، صفحہ نمبر 358۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ بہت ہی جلیل القدر امام اور محدث تھے۔ انہوں نے ایک ایک حدیث کی متعدد سندوں کو نقل کیا ہے، اور بس اوقات نقل نہیں کرتے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کے پاس صرف ایک ہی سند ہے، بلکہ بے شمار ان کے پاس ایک ایک حدیث کی ایک ایک قول کی سندیں تھیں، اور ان میں سے انہوں نے جو مناسب سمجھی وہ لکھی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اندی طرف غیر ہاتین، کہ میرے پاس اس کی ایک اور بھی سند ہے جو ان دونوں کے علاوہ ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 ہے۔ تصحیف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، سند میں تصحیف ہو یا متن کے اندر۔ اس کی مثالیں دیکھیں تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355، صفحہ نمبر 254، سبحان اللہ۔ مخالفین یا جو روایتیں تاریخ دمشق میں کمزور ہوں ان میں سے بہت زیادہ پر امام ابن عساکر رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ مثلا منقطع، جہاں بھی کوئی منقطع روایت آئی ہے ان کے منہج کے خلاف، منہج محدثین کے خلاف، تو اس پر لکھا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے اور منقطع ضعیف ہے، اس سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے۔ منقطع کی مثالیں دیکھیں جلد نمبر 1 تاریخ دمشق میں، صفحہ نمبر 353، صفحہ نمبر 358، صفحہ نمبر 326، صفحہ نمبر 396، صفحہ نمبر 211 اور صفحہ نمبر 238۔ اگر کسی سند میں مجہول راوی ہو تو اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ مثلا تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352، صفحہ 353، صفحہ 365، صفحہ 222۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی محدث سے وہم ہو جائے تو ان اوہام کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ مثلا امام طبرانی رحمہ اللہ سے ایک وہم ہوا تو اس پر رد لکھا، صفحہ نمبر 335 ہے۔ اسی طرح اور بھی روات سے جو وہم ہوئے اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا، صفحہ نمبر 393 اور صفحہ نمبر 194 ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سند میں کوئی راوی ضعیف ہو، کذاب، وضاع یا دجال ہو تو اس کی بھی بس اوقات وضاحت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، صفحہ 361، صفحہ 173، صفحہ 350، صفحہ 326، سبحان اللہ۔ مرفوع اور موقوف میں اگر کسی حدیث میں اختلاف ہو تو اس پر بھی بحث کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 اور صفحہ نمبر 350 میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ سند یا متن میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ زیادتی فلاں کی طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 257 ہے۔ عام اور خاص پر بھی بس اوقات بحث کرتے نظر آتے ہیں، صفحہ نمبر 257۔ اللہ اکبر۔ یہ مختصر اشاریہ اور انڈیکس ہم نے پہلی جلد تاریخ دمشق کا پیش کیا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ دمشق نامی مبارک عظیم کتاب کتنے ہی اہم ہے، کہ جو جرح و تعدیل، روات، احادیث، اسانید کے ساتھ ساتھ علوم حدیث کی بہت زیادہ بحوث سے بری ہوئی ہے۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी ने वफा की, सेहत सलामती अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आप दुआ भी करें अल्लाह ताला हमारे लिए ये काम आसान कर दे। तो हम तरीक़े दिमश्क से एक समंदर जो इसमें मौजूद है समो दिया गया है, इब्न असाकिर रहमहुल्लाह की इलल की बहूस, ओहाम पर बहूस, तसहीफ़ात पर बहूस, जरह तदील पर बहूस, हम इंशाअल्लाह एक एक चीज़ को बाहर निकालेंगे और उम्मत के लिए पेश करेंगे ताकि उम्मत इनसे इस्तिफ़ादा करे। तरीक़े दिमश्क एक बहुत अहम किताब है, इसको लाज़म पकड़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।